فرا آپ نے ویٹ لاس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے, آپ پہلے ہی اتنی فٹ اینڈ اسمارٹ ہیں, سب سے پہلے تو بتائیں نا کہ آپ نے اپنے آپ کو فٹ اینڈ اسمارٹ کیسے رکھا ہوا ہے؟ اچھا, فٹنس کا راز کیا ہے؟ فرا اقرار کی فٹنس کا راز ہے کیا؟ میں ہمیشہ سے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی اپنی زندگی میں شامل کرتی آئی ہوں, چاہے وہ واک ہو, چاہے وہ ورک آؤٹ ہو, ضرور رہا ہے میری زندگی میں, کیونکہ وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پھر کھانا میں نیچرلی کم کھاتی ہوں. اچھا, کم کھاتی ہوں, بڑے بڑے اسمال پورشنز کھاتی ہوں, اور پورشن کنٹرول از ویری امپورٹنٹ. پھر میں بلیک کافی بڑے عرصے سے میرے استعمال میں ہے. ناشتہ میرا 1 کپ بلیک کافی کا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر تھوڑا سا ورک آؤٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ورک آؤٹ کے بعد پھر میں جو بھی میل لینا ہو مجھے میں سب کھا لیتی ہوں. اور ابھی جو ویٹ میرا بڑھا ہے, مجھے ڈاکٹر بتا رہی تھی کہ کورٹیسول لیول جو ہے آپ کا بڑھ گیا ہے, کیونکہ اسٹریس آپ میں, اور وہ بڑا نیچرل اسٹریس ہے, وقت کے ساتھ جائے گا. اس کی وجہ سے میں نے تقریباً 5 سے 6 کلو وزن پٹ آن کیا. اب میں اس کو کم کرنے کی جرنی پر ہوں. پچھلے 4 دن سے ڈائٹ شروع کی ہے, اور اس میں یمنا ہے, یمنا چٹھا, وہ مجھے بڑا ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. یمنا نے ایک سپلیمنٹس بھی بھیجے ہیں مجھے, اور پورا پراپر ایک میل پلان بنا کر دیا, اس کو بھی میں فالو کر رہی ہوں. اور اس کے لیے بھی زندگی میں نا بڑا ضروری ہوتا ہے ایک روٹین ہونا. ادروائز ڈسپلن آپ کی, اگر زندگی میں ڈسپلن ہوگا نا تو بہت سے آپ کے ایشوز ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اب آپ کو ایک وقت پہ اٹھنا ہے, اٹھنے کے بعد آپ کو پتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے, پھر کھانا اتنے بجے کھانا ہے, پھر کچھ کام کرنا ہے, پھر اتنے بجے کھانا ہے, تو وہ سیٹ ہو جائے گا. یہ جو بایولوجیکل کلاک ہے اس کو صحیح رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک زمانے میں بڑا لیٹ بھی سویا کرتی تھی, میں کوشش کرتی ہوں بہتر ہو سکوں, لیکن باقی پھر ایکٹیویٹی سے میں اس کو بیلنس کر لیا کرتی تھی. فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کی جنریشن, اور جو اب 30 سال سے اوپر چلے گئے ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. فزیکل ایکٹیویٹی اکثر لوگ کہتے ہیں وقت ہی نہیں ملتا. وقت نکالیں, اس کا جواب دینا. ہاں, یہ وقت کیا ہوتا ہے, آپ بتائیں, آپ نکالتی ہیں تو کیسے نکالتی ہیں؟ بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں, وہ صرف اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوں گے, ریلز دیکھ رہے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے, ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے, فلم دیکھ رہے ہوں گے, کاؤچ پوٹیٹو. بالکل. تو وہ پھر بعد میں آپ لگنے بھی لگتے ہیں پوٹیٹو. آپ تھوڑا باہر نکلے. اچھا, کچھ اور نہیں کر سکتے, میں آپ لوگ کو آسان طریقے کار بتاتی ہوں. میں جم نہیں جاتی, پہلے جایا کرتی تھی, اب میرا جی نہیں چاہتا ہے گھر سے باہر جانے کو, کیونکہ ایک ابھی میرا اسٹیٹ آف مائنڈ تھوڑا مختلف ہوا ہے, ایک فیز گزر رہا ہے. تو میں یوٹیوب کے اوپر ہر طرح کی ویڈیو اویلیبل ہے. آپ یوٹیوب از دی بیسٹ ٹیچر. یس, آپ یوگا کرنا چاہتے ہیں, آپ میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں, زمبا, ورک آؤٹ, زمبا, اور اگر کچھ نہیں آتا تو ایون ڈانس ورک آؤٹس ہیں وہاں. یس, ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اور آپ امیجن کریں آپ کا وہ جو ٹائم نا کتنا انرجیٹک ہو جاتا ہے, اور آپ دیکھ کے کرتے ہو, اور آپ کے ساتھ مطلب that is so important and so easy and doable. آپ موبائل پہ لگائیں, کھڑا کریں اور سامنے شروع کر دیں, کنڈی لگائیں. اور ایک اور پوائنٹ میں نازش ڈسکس کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کی ہم بات کریں نا, آج کل بہت بڑھ گئے ہیں, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے دماغ کو اتنا آکوپائی کر دیا ہے کہ وہ بیچارہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے بعض اوقات. میڈیٹیشن اور یوگا آپ کو اس چیز سے بڑا ریلیف دیتا ہے. میں نے ایک ریل بھی بنائی تھی کہ صرف صبح اٹھنے کے بعد 5 منٹ اپنی ذات کو دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم اٹھتے ہی فون اٹھائیں گے, اس میں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کیا چل رہا ہے. وہ وقت آپ کے برین کو ریلیکس کرنے کا اور اگلے دن کے لیے تیار کرنے کا. صرف آپ 5 منٹ بستر میں بیٹھیں اور لمبی لمبی سانسیں لیں, وہیں پر بیٹھ جائیں, تو آپ کو ایک انرجی ملے گی, آکسیجن باڈی میں جائے گی, آپ کی باڈی بہتر فیل کرے گی. وہ کر لیں, اور اس کے بعد 10-15 منٹ آپ زندگی میں نکال سکتے ہیں, نکالنا چاہیے, کیونکہ آپ ہیلدی ہیں تو سب کچھ ہے, صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں. اور بیماری میں پتہ چلتا ہے. بات کی بڑی خوبصورت کی ہے آپ, واقعی صبح اٹھ کر نا آپ واقعی سب سے پہلا کام فون نہ اٹھائیں, میں نے بڑی ڈسکنیکٹ رکھیں. میں نے ایک تو پریکٹسز اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دی ہیں. مجھے سونا ہے, اور میری ایک روٹین اب سیٹ ہے کہ میں نے 12 بجے سونا ہے, تو میں 11 بجے کے بعد ٹیلی ویژن نہیں دیکھوں گی, فون کا استعمال نہیں کروں گی. میں اس کا اگر استعمال کرنا ہوگا نا تو کوئی سننے والی چیز لگا سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو لائٹ ہے آپ کے برین کو بتا رہی ہے کہ اٹس ڈے ٹائم. برین تو نہیں دیکھ سکتا نا, تو یہ آپ 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑ دیں, آپ کا برین آہستہ آہستہ ریلیکس ہوگا. اس کے بعد آپ قرآن پاک پڑھیے, یا آپ نماز پڑھ لیجیے, 2 نوافل ادا کر لیجیے, یا آپ میڈیٹیشن کر لیجیے, یا 10-15 منٹ کا یوگا. آپ کا جو پورے دن کا سارا ٹریش دماغ میں تھا وہ ایک لمحے کے لیے نا یہ اس پہ ایک تہ لگ جائے گی, یا وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا. یہ بہت ضروری چیز ہے.
اور خواتین کے لیے اور زیادہ ضروری ہے. بے شک بے شک. اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے انسان کو اپنی میں اور انا کو سائڈ پہ رکھنا کتنا ضروری ہے؟ رب تعالیٰ تو ہر طرح کے بندے کی دعا سنتا ہے, سب سے کنیکٹڈ رہتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں انتظار میں ہوتا ہوں کوئی مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں. تو اگر آپ کے گناہ ریت کے ذرات سے, سمندر کی پانی سے بھی زیادہ ہوں تو رب تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا ہے. آپ ایک دفعہ اس کی بارگاہ میں جا کر تو دیکھیں. آپ ایک سجدے میں جب جاتے ہیں تو جو تسلی, جو اطمینان, جو سکون آپ کو ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. بالکل. ہم انسان کیا کرتے ہیں, ہم انسانوں میں سہارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, انسانوں میں ہم دوستیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, وفا تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ملتی ہے, کبھی نہیں بھی ملتی, دھوکے بھی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے. آپ کی ایک ماں آپ سے کتنا پیار کرتی ہے, سوچیں اس کو آپ 70 گنا پر لے جائیں, مطلب 70 ماؤں میں لے جائیں تو آپ سوچیں کتنا پیار ہوگا, کتنی شفقت, کتنی محبت, کتنی درگزر. ایک شخص جو بہت گنہگار ہے, اللہ اس کو بھی کھانا دے رہا ہے, پینا دے رہا ہے, عنایات کر رہا ہے, نوازشات کر رہا ہے, اور انتظار ہے صرف ایک توبہ کا, صرف ایک سجدے کا, صرف ایک معافی کا. تو اس سے کنیکشن بنانا تو سب سے زیادہ آسان ہے, جس کو ہم ڈینائی کرتے رہتے ہیں. جب اس سے کنیکشن بنے گا, ایگو خود ہی مر جائے گی, نیگیٹیوٹی خود ہی ختم ہو جائے گی, دکھ جائے نماز میں آنسوں کی صورت بہہ جائیں گے, اور اللہ کی طرف سے ایسی ایسی مدد آئے گی. نازش, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ کہیں گے کہ میری زندگی میں معجزے ہو رہے ہیں, تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا یا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اور یہ کنیکشن اتنا زیادہ ضروری ہے, اس کی بہت کمی ہو گئی ہے. ہمارے یہاں اللہ میاں کے ساتھ نا ہمارا ایک کمیونیکیشن گیپ بن گیا. یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا, اس کو کیسے فل کریں؟ سب سے پہلے نماز پڑھنا شروع کر دیں. لوگ کہیں گے کہ میں ایک ملا کی طرح ساؤنڈ کر رہی ہوں, لیکن بات یہ سچ ہے. نماز فرض ہے, اور آپ فرض سے ہی شروع کر دیجیے. فرض سے شروع کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ نہیں بالکل پڑھ رہے ہیں تو آپ ایکسکیوز کر لیں کہ آج میں نے فجر نہیں پڑھی تھی تو ظہر بھی نہیں پڑھوں گا, عصر بھی نہیں پڑھوں. شروع تو کریں. جس نماز سے شروع کریں گے پھر آپ کو خود ہی گلٹ بھی ہوگا, پھر آپ کا کنیکشن بھی بلڈ ہوگا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہے, پھر آہستہ آہستہ آپ ایک ہوتا ہے نا اچھا بچہ بنتے چلے جائیں گے, آپ زیادہ اس میں آ جائیں گے, روٹین میں آ جائیں گے, ڈسپلنڈ ہو جائیں گے, لائف بدل جائے گی. میں بتا رہی ہوں, میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. اور سکون کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے, اور سکون صرف سجدوں اور رب تعالیٰ کی ذات سے کنیکشن اور اس سے دعاؤں میں ہے. دنیا کی کوئی اور چیز آپ کو ایسا سکون نہیں دینے والی. تو یہ شروع کر دیں. پھر کچھ دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں سیکھ لیں. ضروری نہیں کہ عربی زبان میں آپ سیکھیں, آپ ویسے اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں. آسانی کے لیے کہہ رہی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے بچے جو چھوٹے ہیں, جو مائیں دیکھ لی ہیں مجھے, ان کو جب قرآن پڑھاتے ہیں نا تو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں. میں اس چیز کو بڑا مس کرتی ہوں. ہماری مائیں سادہ مائیں تھیں, انہیں اس وقت نہیں سمجھتی, لیکن اب کی ماں پڑھی لکھی ماں ہے, تاکہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ سکیں. بالکل. اور بچپن سے تھوڑا تھوڑا ان کو بتا, صرف ایک ٹک مارک نہیں ہونا چاہیے نا کہ اس نے پارہ ختم کر لیا, قرآن اس عمر میں کر لیا. اس کو سمجھ, سب سے امپورٹنٹ کتاب اور سب سے امپورٹنٹ رشتہ جس کو ہم بھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس سب کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں وہ ماحول ہو. آپ بچوں سے ایکسپیکٹ کرو کہ تم یہ پڑھو, تم قرآن نہیں پڑھتے, آپ پڑھیں. نہیں, آپ کو پہلے کرنا ہے. اچھا, بچہ جو دیکھ رہا ہوگا وہ خود بخود ریپلیکیٹ کرتا ہے. بالکل. پھر جو ہم نے ایک پہلے بات کی تھی نازش, کہ ہم بڑے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ کنیکشن جو ہمارے بڑوں سے وہ نہیں ہوتا. بالکل. بڑوں سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. بزرگی میں جا کے عمومی طور پہ رب سے کنیکشن زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. نمازیں, دعائیں, وہ سب وہ آپ کو سکھاتے ہیں. اور آپ نا اس طرح نہیں ہے کہ وہ زبردستی سکھاتے ہیں, آپ ان کو دیکھ دیکھ کے ان سے سیکھتے ہیں. میں نے اپنی دادی جان سے بہت کچھ سیکھا. میری خالہ جان, اللہ تعالیٰ انہیں ولی کی رحمت کرے, میں زیادہ وقت بچپن میرا ان کے ساتھ گزرا. جو وہ کرتی تھی وہ آج عادات مجھ میں آ گئی ہیں. بھی والدہ کی بہت سی عادات آ گئی ہیں, وہ چونکہ میں دیکھتی تھی. اب گھر چلانے میں, چیزیں کرنے میں, کوئی کام کرنا ہے, وہ سب کام آتی ہیں. تو یہ آپ کریں تو آپ کے بچے خود بخود کرنے لگیں گے. اور پھر آپ دیکھیے آپ کے اوپر کتنی بلیسنگز ہوں گی. یہ بھی آپ خود ہی دروازے ایسے بلیسنگز کے کھل جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از اونلی دا مین ریزن, وہ جو کنیکشن جو ہم نے لوز کیا تھا اس کنیکشن کو بحال کریں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فرح. بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.